بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حکیم سید مجاہد محمود برکاتی پروگرام برکاتی کی باتوں کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارے اس شو میں ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے کہ آپ کی صحت کو کس طرح قائم رکھا جائے، اگر اس کے اندر کوئی تکلیف، کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے، ہم کون کون سی صحت مند غذائیں کھائیں اور وہ غذائیں ہمارے جزو بدن بنیں اور ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے خشک میوہ جات پر۔ معزز سامعین، ہمارے ہاں موسم گرما رہتا ہے، موسم سرما بہت تھوڑے دنوں کے لیے آتا ہے۔ سرما نہیں آتا تو سرما کا کلچر بھی نہیں آتا۔ مرچ، مسالے، مرغن کھانے، مسالے دار کھانے، نہاری، پائے، مچھلی، گاجر کا حلوہ، انڈے کا حلوہ، چکن سوپ، کشمیری چائے اور پھر خشک میوہ جات۔ رات کو کمبل میں بیٹھ کر چلغوزے اور مونگ پھلی کھانا، مہمانوں کی توازو خشک میوہ جات سے کرنا، کوئٹہ کی ہوا چل رہی ہو اور کمبل اور لحاف اوڑھ کر مونگ پھلی اور میوہ جات کھانے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ آئیے آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں خشک میوہ جات کی۔ اخروٹ ایک ہموار سخت خول کا میوہ ہے۔ اس کا مغز نرم ہوتا ہے جبکہ چھلکا بہت سخت اور ٹھوس ہوتا ہے۔ اخروٹ کی ایک قسم کاغذی بھی ہوتی ہے جس کو ہاتھ سے دبا کر توڑا جا سکتا ہے، جس کا چھلکا بہت نرم ہوتا ہے۔ اخروٹ میں ایک تیل بھی پایا جاتا ہے جس میں بہت تیزی ہوتی ہے۔ اگر اخروٹ کو زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو منہ میں، زبان اور گلے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کے درخت پاکستان میں وادی کاغان، مری، بلوچستان، کوہستانی علاقوں میں ہیں۔ اخروٹ کی درخت کی لمبائی بہت طویل درخت ہوتا ہے، 120 فٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ جب درخت کی عمر کچھ 40 ماہ، 42 ماہ، 3.5 سال ہوتی ہے تو اس میں پھل آتے ہیں، اس سے پہلے یہ پھل نہیں دیتا۔ معزز ناظرین، پھل کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو 3 مہینے تک رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ 3 مہینے تک دودھ کی طرح مائع کی حالت میں ہوتا ہے، پھر وہ جمتا ہے اور پھر جو آپ اخروٹ کی گری کھاتے ہیں اس صورت میں وہ آتا ہے۔ 100 گرام اخروٹ کے اندر کوئی 525 کیلوریز ہوتی ہیں، حرارے ہوتے ہیں۔ اخروٹ کا مغز بہت طاقت دیتا ہے، اس کو بھون لیا جائے تو سرد کھانسی میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کا تازہ چھلکا دانتوں پر ملنے سے مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں خواتین دانتوں کے لیے دنداسا استعمال کرتی ہیں۔ اخروٹ کے تازہ چھلکے کا رنگ دانتوں پر چڑھتا ہے۔ خواتین کے لیے یہ بہت صحت مند مسواک ہے۔ منہ کی جو گندا لعاب ہوتا ہے اس کو یہ خارج کرتا ہے۔ معدے کی سردی اخروٹ اور شہد کے ساتھ کھانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کی گری لطیف اور اجابت خلاصہ لاتی ہے۔ اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر کے لیے یہ فائدہ مند ہے، خصوصاً یہ دماغ کو بہت تقویت دیتا ہے، اور اخروٹ کی جو گری کا جو شیپ ہے وہ بھی دماغ سے ملتی جلتی ہے۔ یہ حواس کو روشن رکھتا ہے، بوڑھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، سالے خون پیدا کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے، ہمارے ہاں بچوں میں اکثر پیٹ کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ پیٹ کے کیڑے نکالتا ہے۔ اگر کسی کو چوٹ کا نشان لگ جائے تو اخروٹ کی تازہ گری، تخم سداب اور شہد کے ساتھ لگانے سے چوٹ کا نشان اگر آپ کے جسم پر کہیں لگ گیا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ اس کی گری نہر منہ سے چبا کر
دانت پر لگانے سے دانت ختم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ مردانہ قوت کے اندر بھی اضافہ کرتا ہے۔ آتش کی ایک بیماری ہوتی ہے سفلس، اس میں بہت زیادہ یہ مفید ہے۔ ریا اور بدہضمی کو یہ دور کرتا ہے۔ اس کی گری پیس کر اگر ناف پر اس کا لیپ کر دیا جائے تو پیٹ کی مروڑ کے اندر یہ بہت فائدہ مند ہے۔ دماغ کے تنقیے کے لیے 5 روز تک اگر آپ مستقل اخروٹ کی گری کھائیں تو دماغ کا تنقیہ کرتا ہے۔ اخروٹ کی پرانی گری چبا کر آنکھ کے ناسور پر لگانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آنکھ کا جو ناسور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ منہ پر لگانے سے منہ کا تشنج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس پہ اگر اخروٹ کے گری کا لیپ منہ پر کر دیا جائے تو تشنج کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ 10.5 گرام اخروٹ کی گری ہم وزن مصری کے ساتھ کھانے سے کمر کا درد، ٹانگوں کا درد، اعضاء شکنی کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کے ساتھ کھانے سے زہر کا اثر جسم کے اندر نہیں رہتا۔ دیوانہ کتا اگر کاٹ لے تو اس مقام پر شہد، نمک اور پیاز کے ساتھ اخروٹ کی گری ملا کر لگانے سے کتے کے کاٹے کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کا تیل بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ خارش کے اوپر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھ میں کھجلی ہو، آنکھ سے پانی بہہ رہا ہو، آنکھ میں جالا آ جائے تو اخروٹ کو بہت باریک پیس کر اس کا سرما بنا کر سلائی سے آنکھ میں لگانے سے آنکھ کا جالا ختم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کے سبز چھلکوں کا خضاب بنایا جاتا ہے۔ وہ خواتین اور وہ مرد جن کے بال سفید ہو رہے ہوں اور ان کو بڑی تشویش ہو اپنے سفید بالوں سے اور وہ بال کالے کرنا چاہتے ہوں تو وہ اخروٹ کے سبز چھلکوں کا خضاب بنا رہے ہیں اور بالوں میں لگائیں۔ بال کالے بھی ہوں گے اور چمکدار بھی ہو جائیں گے۔ 1 کلو چھلکوں کو 8 کلو دودھ میں جوش دیا جائے اور اس دودھ کا دہی جما لیا جائے اور پھر اس دہی کا گھی نکال کر وہ گھی بالوں میں لگائیں تو بال کالے بھی ہو جائیں گے اور بال چمکدار بھی ہوں گے۔ اگر 2 اخروٹ کا مغز بچوں کو رات میں آپ کھلا دیں تو ان کے پیٹ کے کیڑے نکل جائیں گے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اخروٹ کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اور یہ آج ہم نے جو آپ کے سامنے اخروٹ کے فائدے بیان کیے ہیں، اگر آپ ان فائدوں کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اخروٹ کا استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے سود مند ہوگا۔ ہم برکاتی کی باتوں میں آج خشک میوہ جات پر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک مختصر وقفے پر جا رہے ہیں۔ آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد۔